توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام 29ویں سالانہ فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور کے اندر حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر میں آج اس کورس کے سلسلہ میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے رزق میں اضافے کے اسباب۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ پاکستان کو، عالم اسلام کو خوشحالی عطا فرمائے اور رزق کی فراوانی عطا فرمائے۔ مختلف کورسز میں اسلامی معیشت کے لحاظ سے ہمارے متعدد موضوعات پہلے منظر عام پہ آ چکے ہیں،
بلکہ ایک بڑا اہم پروگرام گوجرانوالا میں ہم نے فہم دین کانفرنس میں پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے بھی کیا، جس میں آیات کے ذریعے یہ دعوت دی کہ پاکستان کی پالیسی اگر ان آیات کی روشنی میں بنائی جائے تو معیشت کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حکمرانوں نے یا ارباب بست و کشاد نے اس طرف توجہ نہیں کی، لیکن ایک جامع اس حیثیت کا موضوع ہم نے قوم کے سامنے پیش کیا تھا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اور رزق میں اضافے کی تمنا ناجائز بھی نہیں۔ رزق میں اضافہ شرعاً پسند بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ جمعہ کے اندر رب ذوالجلال فرماتا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز ادا کر دی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور زمین میں پھیل کر اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یعنی مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مسجد سے باہر بھیجا جا رہا ہے حکم قرآنی میں، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ جاؤ باہر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ حالانکہ مسجد مرکز فضل ہے، اور یقیناً مسجد میں آنے سے فضل ملتا ہے، لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ امت مسلمہ کے افراد اپنی معیشت کا بھی خیال کریں۔ تو یہاں وابتغوا من فضل اللہ سے مراد ہے کہ رزق تلاش کرو، کاروبار حیات جو جائز ذرائع ہیں ان کے ذریعے رزق حاصل کرو۔ تو شریعت میں طلب رزق باقاعدہ حکم خداوندی ہے، اور اتنے اہم موقع پر کہ جب لوگ نماز ادا کر چکے ہیں، ایک بڑی عبادت جو ہفتہ وار عبادت ہے، اس کے بعد پھر انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ایسے ہی سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا، یعنی زمین کے رستوں میں چلنا تمہاری قدرت میں رکھا کہ تم چل سکو، راہیں زمین کے اندر بنائیں کہ تم سفر کر سکو، اور سفر کرنا تمہاری بساط میں ہو۔ فمشو فی مناکبہا، تو پھر جب اللہ نے رستے تمہارے لیے زیر کیے ہیں تو تم زمین کے رستوں میں چلو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور پھر اللہ کا رزق کھاؤ، یعنی سفر کرو، رزق کماؤ، رزق کھاؤ۔ قرآن مجید برہان رشید میں باقاعدہ طور پر یہ امت کا سلیبس ہے، اور یہ کوئی معیوب چیز نہیں طلب رزق، بلکہ اس کے فضائل ہیں، اور رزق حلال اور کسب حلال کے لحاظ سے شریعت مطہرہ میں بڑی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اب آگے اس موضوع میں ایک اصولی بحث ہے، قبل اس کے کہ ہم یہ اسباب بیان کریں کہ رزق بڑھتا کیسے ہے، چونکہ یہ تو ہر بندے کو جب جائز بھی ہے اور پھر اس کی ضرورت بھی ہے، تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا فارمولہ بتایا جائے کہ رزق بڑھ جائے، اور شریعت میں ایسے فارمولے کثرت سے موجود ہیں۔ یعنی ایک تو معاشرے میں کچھ لوگوں نے گھڑے ہوئے راتوں رات کروڑ پتی بننے کے، مگر شریعت کے وہ قطعی فارمولے ہیں، اور ان پر چلنے میں اجر و ثواب بھی ہے اور ساتھ رزق میں اضافہ بھی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ پتہ چلے کہ ہم کیسے اپنا رزق بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس بحث میں آنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ رزق کا جو معاملہ ہے، اس میں کیا رزق اور دین کا آپس میں کوئی باہمی رشتہ ہے کہ جو بندہ دیندار ہو اس کو زیادہ ملے، اور جو بے دین ہے وہ بھوکا مرے؟
کیا ایسا ہے کہ رزق کی تقسیم بندے کے تقوی کے میرٹ پہ ہوتی ہے کہ کتنا متقی ہے کہ اس کو پھر کتنا رزق دیا جائے، اور اگر متقی نہیں تو پھر اس کو بھوکا رکھا جائے؟ یعنی عمومی طور پر ایک نیک بندے کی یا عام ایک جو اسلامی سوچ ہے وہ لوگوں میں، وہ یہی ہے کہ جب ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ والے ہیں تو پھر اللہ ہمیں زیادہ دے گا، ہمارے پاس رزق زیادہ ہونا چاہیے۔ اور جب دوسری طرف کفار ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو ان کے پاس رزق نہیں ہونا چاہیے یا تھوڑا ہونا چاہیے۔ اور پھر جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان میں آگے جو درجہ بندی ہے رزق کی، اس کی بیس کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں قرآن و سنت سے مان کے ہی ایک بندہ نفس مطمئنہ کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ میرا زور بازو ہے کہ میں کروڑ پتی ہونا چاہیے، میں سمجھدار بڑا ہوں اور مجھے کاروبار کا طریقہ بڑا آتا ہے، لہذا میرا تو حق بنتا ہے کہ میں کروڑ پتی بنوں، دوسرے کا نہیں بنتا۔ یا کوئی کہے کہ میں چونکہ تہجد بھی پڑھتا ہوں، نماز پنجگانہ بھی پڑھتا ہوں، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں کروڑ پتی بنوں۔ یعنی یہ کئی سوچیں جو ہیں ان کو آیات اور احادیث کے ذریعے سے ذرا اپنی اپنی جگہ پہ لانے کی ضرورت ہے۔ پھر شرعی طور پر جو رزق کا فلسفہ ہے اس پر بندہ مطمئن ہو کر اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ یعنی کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، جب رب اسے ایک حد تک رکھنا چاہتا ہے تو اسے راضی ہو جانا چاہیے کہ میں اس پہ راضی ہوں جس پہ مجھے اللہ نے رکھا ہوا ہے، اگرچہ فلاں جس کی صلاحیتیں مجھ سے تھوڑی ہیں اس کا رزق زیادہ ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے اسے زیادہ دے دیا ہے، مجھے تھوڑا دے دیا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر احتجاج نہ کروں بلکہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ یا ایک یہ ہے کہ فلاں تو کافر ہے، مرتد ہے، قادیانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بدعقیدہ ہے، اس کے باوجود اس کے پاس زیادہ ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں اس کا تو کوئی کمال نہیں، لیکن اللہ کے فیصلوں کو میں چیلنج نہیں کر سکتا، اور مجھے میرے رب نے اگر اس کو یہ پسند ہے کہ میں اس حد تک رہوں تو میں پھر اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اور اس پر مجھے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح پھر یعنی یہ دنیا میں رزق کی ضرورت تو ہے مگر یہ عارضی جگہ ہے، اصل میں پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ آگے دائمی زندگی کے لیے انسان کے لیے کوئی مشکل نہ بنے، اور دائمی زندگی میں اس کے لیے بہاریں ہوں، دائمی زندگی میں اس کے لیے زیادہ خوشحالیاں ہوں، دائمی زندگی میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے زیادہ انعامات ہوں۔ تو شرعی طور پر رزق جو ہے اس کا مدار اللہ کی تقسیم پر ہے، اللہ قاسم رزق ہے، یعنی یہ کسی کا زور بازو نہیں کہ وہ چھین کے لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں اس چیز کو فائنل بیان کیا ہے، اور یہ تقدیر اور ایمان کا معاملہ ہے، اس پر ایمان جو ہے وہ پکا ہونا چاہیے۔ مومن کا اعتقادی جو معاملہ ہے اس میں یہ چیز بھی بہت اہم ہے۔ مثلا 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ زخرف کے اندر اللہ فرماتا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کے درمیان دنیا کی زندگی میں معیشت کو تقسیم کیا، ہم نے تقسیم کیا، اور تقسیم میں کیا سب کو ایک جتنے پیسے دیے؟ اللہ فرماتا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کا درجہ معیشت میں بعض سے بلند رکھا۔ یعنی ہر جگہ جو ناداری ہے ضروری نہیں کہ اس نادار کی سستی کی وجہ سے ہو یا غفلت کی وجہ سے ہو،
یا اس کے نکمے یا نکھٹو ہونے کی وجہ سے ہو، یعنی کبھی تو یہ بھی اس میں سبب بنتا ہے، لیکن ایک اللہ کا اپنا نظام ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بلند کیا بعض کو بعض پر مالی درجے میں، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض جو ہیں وہ بعض سے خدمت لیتے رہیں۔ یہ ایک معنی ہے سخریہ کا۔ مثلا سارے ہی اگر کروڑ پتی ہوں تو پھر کٹائی کون کرے، بجائی کون کرے، پسائی کون کرے، روٹی کی پکائی کون کرے؟ سارے نواب ہیں، تو پھر کوئی کسی کی بات ہی نہ سنے، کوئی کسی کے کام کی طرف توجہ ہی نہ کرے۔ اب بعض کو بعض پر فضیلت دی کہ جن کے پاس پیسے نہیں وہ دوسرے کی بات تو سنے، تاکہ اس کے پیسے انہیں کام کے عوض میں ملے تو ان کا بھی گزارا ہو، وہ بھی محتاج رہے، یہ بھی محتاج رہیں۔ یعنی وہ اگرچہ سونے کے محل میں بیٹھا مگر سونا اس نے کھانا تو نہیں، کھانا تو روٹی ہی ہے، اور روٹی کے روٹی بننے تک کا جو مراحل ہیں اس میں بہت سے لوگوں کا دخل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یعنی یہ جو بعض کو رزق زیادہ دیا بعض کو کم دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کو زیادہ پورا نہیں آ سکتا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ تو سب کو ہی کروڑ پتی بنا سکتا ہے، ارب پتی بنا سکتا ہے، سب کو سونے کے محلوں میں بٹھا سکتا ہے۔ لیکن پھر جو نظام کائنات چلنا ہے اس میں خود ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہونے والے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ عاقبت امور جانتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ واضح کر دیا کہ رزق ہم نے تقسیم کیا اور بعض کو بعض سے زیادہ ہم نے دیا، اور اس کے پھر کئی مقاصد ہیں، اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسرے مقام پر سورہ نحل میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، آیت نمبر 71 ہے، وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں بڑائی عطا کی ہے۔ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں بڑائی عطا کی ہے۔ مثلا جو جائز سورسز ہیں، ایک کاشتکار کے 20 ایکڑ گندم ہے، دوسرے کی بھی 20 ایکڑ گندم ہے، یعنی ابھی وہ چوری ڈاکے کرپشن والے معاملات کی بات نہیں ہے، تو ایک کی 20 ایکڑ سے 20 بوریاں ہوتی ہیں، دوسرے کی 20 ایکڑ سے جو ہے وہ 80 بوری ہوتی ہے یا 100 بوری ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ اب اس میں دوسرا پہلو جو ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ہے کہ محنت برابر ہو، کھاد برابر ہے، پانی برابر ہے، سب کچھ برابر ہے، اور پھر بھی تفاوت ہے پیداوار میں۔ اور اگر ایک جو ہے اس نے بجائی لیٹ کی ہے، اس نے پھر پانی نہیں دیا، اور اس کے بعد بھی اس نے لاپرواہی کی ہے، تو وہ تو علیحدہ معاملات اس میں شمار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب شریعت یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی سارا ہی ایک دوسرے کے برابر ہر لحاظ سے اس میں زرخیزی بھی ہے، زمین کے اندر محنت بھی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بعض کو بعض پر رزق میں برتری دے دیں، اور اس کی حکمتیں اللہ جانتا ہے، اور جس کا قرآن مجید برہان رشید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ذکر کیا، اور پھر اس میں یہ مومن کے لیے رکھا کہ جب اس بندے نے محنت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے پورا زور بازو لگایا، وقت پہ کاشت کیا، پھر پیرا بھی دیا، سب کچھ کیا، اس کے باوجود تفاوت جب اس نے ریکھا پیداوار میں، تو شریعت کہتی ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو تو اللہ اس میں تجھے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ عطا فرما دے گا۔
یعنی یہ جو میں نے شروع میں تمہید میں بات کی کہ رزق اور بندے کا دین، ان دونوں کا آپس میں باہمی رزق کی تقسیم میں کوئی ایسا دخل نہیں ہے کہ جو بے دین ہے وہ بھوکا مرے یا اس کو تھوڑا ملے، اور جو دیندار ہے اس کو زیادہ ملے، یا جو بے نمازی ہے اس کو تھوڑا ملے، جو تہجد گزار ہے اس کو زیادہ ملے۔ اس میں بھی آگے پھر اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو کتنا دینا چاہتا ہے اور کس انداز میں خالق کائنات جل جلالہ رکھنا چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہاں تک کہ اگر رزق کا معاملہ یہ ہم سمجھ لیں کہ رزق اور دین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ منسلک ہیں، ایک ہی معاملہ ہے، تو اس سے یعنی ایمان بالغیب اور دیگر کئی جو مسائل ہیں ان کے اندر فرق آتا ہے۔ اب سیاستہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعد عند اللہ جناح بعوضۃ، بعض احادیث میں تعدل ہے، اگر اللہ کے ہاں پوری دنیا اس کی ویلیو مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، ما سکا منہا کافرن شربتن، اللہ اس سے کافر کو گھونٹ بھی نہ دیتا۔ یعنی کافروں کو جو اتنا دیا ہوا ہے تو اس بیس پہ نہیں دیا ہوا کہ وہ پیارے ہیں، یعنی یہ بھی اب نکھر کے بعد سامنے آئے گی کہ رزق اور دین کا معاملہ جدا جدا ہے۔ دین تو انہوں نے یعنی مانا نہیں اسلام کو، لیکن دنیا ان کو دی ہوئی ہے، اور دنیا عام بندے سمجھتے ہیں پھر اللہ نے اپنے ماننے والوں کو ہی دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس الجھن کو دور کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اتنی بھی ویلیو ہوتی، حالانکہ مچھر کے پر کی کیا ویلیو ہے، اللہ کے ہاں اگر دنیا کی اتنی بھی ویلیو ہوتی جتنا مچھر کے پر کی ویلیو ہے، تو اللہ پھر بھی کافر کو مستحق نہ سمجھتا اس چیز کا کہ اس کو ایک بوند دنیا کی دے دی جائے۔ تو اس بنیاد پر دنیا کہیں پڑی ہوئی دیکھ کر اس پر دلیل پکڑنا کہ پھر اس بندے پہ رب راضی بڑا ہے، اس کو کینسل کر دیا گیا۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ ناراضی ہو، کبھی راضی ہونے کی بنیاد پر بھی دنیا دے دیتا ہے، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہ جہاں دنیا ہو تو اس دنیا کو دیکھ کر کوئی کہے کہ اللہ اس پہ بڑا راضی ہے۔ پنجابی میں جو کہتے ہیں رب باں پھدی یہ دی، اگرچہ وہ کتنا بڑا ظالم ہو، کرپٹ ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، صرف اس کے پاس پیسہ دیکھ کر۔ تو یہ معیشت اور رزق کے مسئلے پر بھی یعنی اسلام کو سمجھنا بہت سنجیدگی کے ساتھ بندے کو سمجھ آ سکتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ رزق اور دین ان کا کوئی ایسا آپس میں کنیکشن نہیں ہے کہ اگر بندہ دیندار ہے تو پھر ضرور وہ کروڑ پتی ہوگا۔ ہو سکتا ہے دیندار تو ہے، سچا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کے لیے کئی آزمائشیں ہیں اور اس میں ناداری بھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سچا ہے تو پھر کروڑ پتی بھی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سچا نہیں ہے کافر، ہے مرتد، لیکن رب ذوالجلال نے اس کو دولت دے رکھی ہے۔ چونکہ دولت کا ہونا یہ دلیل نہیں کہ اس کے پاس سچائی ہے۔ اس چیز کو واضح کر دیا کہ اگر مچھر کے پر جتنا بھی دنیا کا مقام ہوتا، یعنی اتنی گری ہوئی دنیا چیز ہوتی، مچھر کے پر جتنی بھی ویلیو ہوتی، تو اللہ پھر بھی یہ کافر کو نہ دیتا۔ تو جی دے رکھی ہے تو پتہ چلا کہ
دنیا کو دیکھ کر دلیل نہ محض بناتے رہو، اور بھی بہت سے امور ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی فرامین ہیں۔ مثلا مسند امام احمد بن حنبل میں اور بہقی کی شعب ایمان میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں انسانی ذہن کو جھنجھوڑ کے مطمئن کرنے کے لحاظ سے یہ نہایت اہم احادیث ہیں۔ یعنی عام جو دنیا دار لوگ ہیں ان کا کیا، خاص دیندار لوگوں کو بھی یہ ضرورت ہے بڑی کہ یہ حدیثیں بار بار سنیں اور ان کو سمجھیں، اور رزق کے معاملات میں بھی اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو بھی ان احادیث کی طرف رہنمائی کریں۔ ہم وہ فارمولے تو ضرور ابھی بتائیں گے کہ رزق بڑھتا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس سلسلہ میں اسلامی حکمت ہے وہ بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 177 ہے، کتاب الزہد ہے۔ اس میں یہ ہے، ان اللہ یعطی الدنیا، بعض جگہ اخلاق کا ذکر ہے دنیا کی، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من یحب۔ یہ جو ولا یعطی الایمان ہے، اس ایمان کی جگہ لفظ اخلاق بھی ہے بعض احادیث میں۔ ابھی کتنا کلیئر مسئلہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب دنیا دیتے وقت یہ شرط اس نے نہیں رکھی ہوئی کہ میں نے دنیا صرف اپنے پیارے کو ہی دینی ہے۔ دنیا دیتے وقت یہ شرط اٹھائی ہوئی ہے، یہ شرط بھی نہیں کہ پیارے کو دینی ہی نہیں۔ دنیا کے لحاظ سے اللہ نے یہ پالیسی رکھی ہے کہ جس سے وہ پیار کرتا ہے اسے بھی دے دیتا ہے، اور جس سے پیار نہیں کرتا اسے بھی دے دیتا ہے۔ نمرود کو بھی دے دیتا ہے، شداد کو بھی دے دیتا ہے، حامان کو دے دیتا ہے، فرعون کو دے دیتا ہے۔ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، جس سے وہ محبت کرے اسے بھی دے دیتا ہے، اور جس سے نہ کرے اسے بھی دے دیتا ہے۔ ولا یعطی الایمان الا من یحب، لیکن ایمان دیتے وقت یہ کڑی شرط ہے کہ ایمان صرف اسے دے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو فیصلے، اللہ کے فیصلے اور زبان رسالت کی طرف سے اس کا بیان، اور ایک مومن کی زندگی کے لیے یہ چیزیں، اتنی مچھلی کو پانی کی ضرورت نہیں جتنی مومن کو ان احادیث کی ضرورت، کہ وہ مطمئن ہو کہ جو چیز زیادہ ضروری ہے، یہاں تو رب نے اوروں کو ہمارے ساتھ شریک کیا ہی نہیں، دنیا میں شریک کر لیا ہے، لیکن ایمان دیتے وقت صرف پیاروں کو ہی ایمان دیا ہے، جن سے اس کی محبت نہیں ان کو ایمان نہیں دیا۔ مال انہیں بھی دے دیا ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں بھی دے دیتا ہے، جن سے نہیں کرتا اللہ انہیں بھی مال دے دیتا ہے، لیکن ایمان اور اچھی اخلاق یہ رب ذوالجلال صرف انہیں ہی دیتا ہے کہ جنہیں رب ذوالجلال محبوب بناتا ہے، جنہیں پسند کرتا ہے۔ تو یہ بھی میری اس موقف پر دلیل ہے کہ رزق اور دین، ان دونوں کا آپس میں ایسا رشتہ نہیں ہے رزق اور دین کا کہ اگر دین ہے تو پھر رزق بھی ضرور ہے، یا رزق اور تقوی کا اور رزق اور پرہیزگاری کا۔ چونکہ رزق کے مسئلے میں تو اللہ مردودوں کو بھی دیتا ہے، وہاں شرط ہی نہیں کہ صرف پیاروں کو دینا ہے۔ ہاں ایمان کا ہے کہ شرط یہ ہے کہ ایمان صرف پیاروں کو دیتا ہے اور اخلاق صرف پیاروں کو دیتا ہے۔ تو اس بنیاد پر
یعنی اصل بندے مومن کو یہ سوچ آ سکتی ہے نا کہ ہم اس کے بندے بھی ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں، اور ہمارے پاس دین ہے، اور دوسرے جو باغی ہیں وہ کیوں کھا رہے ہیں؟ تو اسے پھر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جب پیارے ہم ہیں، مال وہ کیوں کھا رہے ہیں دوسرے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ مال کا معیار پیار نہیں ہے، مال کبھی پیار کی وجہ سے بھی رب دیتا ہے اور کبھی پیار کے بغیر بھی دے دیتا ہے، اور جو چیز جو ہے وہ صرف پیاروں کو دیتا ہے، اس میں رب نے تجھے ہی خاص کر رکھا ہے کہ ایمان صرف تجھے دیا ہے، اور رب ذوالجلال نے تجھے ہی اس میں مختص کیا کہ تجھے اچھے اخلاق دیے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو ایک رزق کی وجہ سے کچھ بندوں کو بخار شروع ہو جاتا ہے، اور ٹینشن اور ڈپریشن اور پتہ نہیں کیا کیا آپریشن ان کا ہو جاتا ہے، تو اس سلسلہ میں شرعی نقطہ نظر کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ان کافروں کو، ان اللہ کے باغیوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، غیر مسلموں کو اگر مال مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے، دنیا مل رہی ہے، تو وہ ہمارے والی سیٹ پہ ہی نہیں ہے، انہیں ہماری سیٹ پہ رب نہیں دے رہا، انہیں تو وہ چیز رب دے رہا ہے کہ رب جہاں محبت دیکھے بغیر بھی دے دیتا ہے، پیاروں کے علاوہ کو بھی دے دیتا ہے، اور ایمان اور اخلاق یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق دین کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے اس میں ہمیں اہل جانا، اور ہمیں اس نے توفیق دی، اور ہمیں اس نے چن لیا، اور یہ جو دائمی جنت کی بہاروں والی چیز ہے، وہ دنیا تو مچھر کے پر جتنی بھی اس کی وقت نہیں جو انہیں دی ہوئی ہے، اور ہمارے لیے جو کچھ اللہ نے رکھا ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی اگرچہ جہان میں کافر کھاتے پیتے اور موجیں کرتے نظر بھی آ رہے ہوں، تو مومن کو بخار نہیں ہونا چاہیے اس وجہ سے، بلکہ اس کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کے رب کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ صحیح ہے، رب اسے جس حال میں رکھے گا وہ اسی حال میں رب کا شکر ادا کرے گا۔ یہ نہیں کہ رب اس کو مال سے نوازے تو پھر اس کے منہ سے الحمدللہ نکلے کبھی، بلکہ اسے ہر حال میں اپنے اللہ پر اس کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر اس قدر راضی ہونا چاہیے کہ اگرچہ بھوک سے اس کی انتڑیاں سکڑ بھی رہی ہوں تو یہ پھر بھی سبحان اللہ کہے، پھر بھی الحمدللہ کہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، اس واسطے کہ رزق والا معاملہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ ہو تو پھر ہی انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یعنی یہ بیان کرنے کے لیے، یہ واضح کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے کہ میرے بندے صرف مجھ سے لے کے کھاتے وقت ہی میری تعریفیں نہیں کرتے، بھوکے بھی میری تعریفیں کرتے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ان حکمتوں کو اجاگر کرنا بھی رب ذوالجلال کی طرف سے مقصود ہے فرشتوں کے مقابلے میں۔ تو اس لیے اگلا فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بحقی شعب ایمان کے اندر، اور اس کا موضوع اور مطلب بھی اسی طرح بنتا ہے، یہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 219 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بظاہر حدیث موقوف ہے لیکن اصول کے مطابق فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں ہمارے اس موضوع کے ساتھ اور بھی کچھ رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ اد مفترض اللہ علیک تکن من اعبد الناس، یعنی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بنوں تو اسے یہ بتایا گیا کہ جو رب نے تجھ پہ فرض کیا ہے فرائض کا پابند بن تو پھر بڑا پرہیزگار بنے گا۔ سب سے پہلے یعنی بڑی پابندی جو ہے، اگرچہ پابندی تو پھر مستحبات تک کرنی ہے، لیکن عابد بننے کے لیے اس میں تفضیل، وجتنب ما حرم علیک
تکن من اور الناس، رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان حرام چیزوں سے بچو تو پھر بڑے پرہیزگار بنو گے، پھر بڑے پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور اس موضوع پر جس میں ہم بول رہے ہیں، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُن مِّنْ أَغْنَى النَّاسِ، جتنا تجھے رب نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ وَرْضَ یعنی اگر مثال کے طور پر تمہاری آمدنی 10,000 ہے تو اس پر اللہ سے شکوے نہ کرو، 10,000 پہ راضی ہو جاؤ۔ اگر 20 ہے 20 پہ راضی ہو جاؤ، 50 ہے 50 پہ راضی ہو جاؤ۔ اگر تمہارے ساتھ والے کروڑ لے رہے ہیں اور تمہارے پاس جو ہے وہ 10 ہے، تو چونکہ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارا کام محنت کرنا ہے، تم نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں، محنت میں تم نے اپنا کام پورا کرنا ہے۔ اس کے باوجود جو تفاوت ہے کہ تم نے تو اپنی طرف سے ساری مزدوری کی، ڈیوٹی کی، محنت کی، مگر پھر بھی اتنا ڈیفرنس ہے، تو کہا گیا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو رب نے تمہارے لیے تقسیم کیا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تکن من اغنى الناس، پھر تم ہی غنی بنو گے، پھر لوگوں میں سے بے نیاز تم بنو گے، یعنی وہ کروڑ پتی بھی محتاج ہوگا اور تم چند دھیلوں والے بھی بے نیاز ہو جاؤ گے۔ کس کے فیض سے؟ اس بات کے فیض سے کہ تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو، اللہ کی تقسیم پر تم نے اپنی رضا کا اظہار کر رکھا ہے۔ تم اعلانیہ یا دل میں شکوے اللہ سے نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے جو تقسیم کیا اس پر تم نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، عملاً اس پہ راضی ہو گئے، تو پھر اغنى الناس، اس میں تفضیل ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محتاجی تمہاری ختم ہوگی اور تم غنی قرار پاؤ گے۔ تو یہ چند احادیث جو ہیں ان کو تمہید میں رکھا گیا تاکہ رزق کے معاملہ کے اندر بہت سے موڑ ہیں انسان کی سوچ کے لیے، اور اس سے تھوڑی بات پر بھی فرق لگ جاتا ہے، روٹھ بیٹھتا ہے اور پھر شکووں پہ اتر آتا ہے، یا زباں پہ نہ بھی لائے تو اپنے دل میں اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے، اسی چنگے مسلمان ہاں، ساڑھے نال انج پہ ہوندا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو قرآن اور سنت، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنا اجر نہ ضائع کریں۔ اور یہ دنیا تو عارضی ہے، اور حقیقت میں جو کچھ اللہ کی طرف سے جب یہ اس نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا، جو اس نے دیا، میں اس پہ راضی ہوں، تو پھر اللہ اس کو کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، اور خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت ہمیشہ اس کو اپنے حصار میں رکھے گی۔ اب جس وقت اسی موضوع کو آگے ہم چلاتے ہیں رزق میں اضافے کے اسباب کے لحاظ سے، یعنی پہلی تمہید تو یہ ہے کہ اس کا مطلب کہ اگر اضافہ حصی طور پر نہ بھی ہو تو بندہ درد سر لے کے نہ بیٹھ جائے، اس کے اندر کئی معاملات ہیں، کئی وجوہات ہیں، انہیں پیش نظر رکھ کے اسے اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بسر کرنی چاہیے۔ جس طرح یہ پہلے ذکر کر دیا ہے ہم نے کہ ضروری نہیں رزق سجدوں کی وجہ سے ہی ملے، کیونکہ رزق کی تقسیم میں اللہ جن سے پیار نہیں کرتا انہیں بھی دے دیتا ہے، مگر ایک یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اب یہ مومنوں کے لیے ہے، کافروں کو تو وہ اس کلاس کے اسٹوڈنٹ نہیں،
مومنین کے لیے یہ بھی ہے کہ رزق میں کمی کبھی بطور سزا بھی ہوتی ہے. ایک تو یہ آ گیا نا کہ بطور سزا نہیں ہوتی، ویسے اللہ کی تقسیم ہے، اس نے تھوڑا کسی کو دیا، کسی کو زیادہ دیا. چونکہ رزق کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان کے ساتھ جو ہے ریلیٹڈ ہو، کافروں کو بھی مل جاتا ہے، مگر مومن جو ہے اس کے لیے یہ مسائل بھی ہیں کہ کبھی اس کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی اس کے رزق کو تھوڑا کیا جاتا ہے. اور عاقبت میں یہ بھی اچھی بات ہے اس کے لیے کہ اگر کوئی مست ہوا ہو اور اسے ہوش ہی نہیں آ رہا اور اسی میں اس کی زندگی کے سال گزر جائیں اور پھر مر جائے، تو اچھا تھا اسے کوئی جھنجھوڑتا، اس کی نیند ختم ہوتی، یہ اطاعت کرتا، یہ نیکی میں آتا. تو اس بنیاد پر مومن کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ادا بھی بڑی رحمت ہے کہ کبھی رزق میں کمی لائی جاتی ہے، یہ اسے بتانے کے لیے کہ تو نے فلاں گناہ کیا ہے اس لیے ہم نے رزق میں کمی کر دی ہے. یعنی ادھر کافر جو ہیں انہیں تھوک کے لحاظ سے مل رہا ہے، اور وہاں تو یہ ہے کہ وہ جتنا اللہ کو بھولتے جا رہے ہیں اللہ اور دیتا جا رہا ہے ان کو. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، وہ بھول گئے، اللہ فرماتا ہم نے دروازے کھول دیے. اب یہ ان کی بھول پر بھی دروازے، اور ادھر گناہ ہونے پر کمی، اس میں بھی اصل میں اظہار محبت یا مومن کے ساتھ کہ وہ تو اس طرح استدراج میں میلے ٹھیلے میں آگے اگلا قدم جا کے جہنم میں رکھے گا کافر، اور مومن جو ہے اللہ اسے بچانا چاہتا ہے. تو اس کے پھر رزق میں کمی کر کے، اس کو ویسے تو پتہ نہیں چل رہا، تو رزق میں کمی کر کے بھی کبھی رب ذوالجلال اسے جھنجھوڑتا ہے. تو اس بنیاد پر یعنی رزق میں کمی کا یہ فلسفہ مومن کے لحاظ سے یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ بندے کو جب ایسا آئے تو اسے فوراً اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ یہ جو میری آمدنی میں اتنی کمی ہوئی، اس میں کیا کوئی میری غلطی تو شامل نہیں؟ یعنی وہ محنت ساری برابر ہے، اس کے باوجود پیداوار تھوڑی ہے، تو یہ پیداوار کا تھوڑا ہونا کہیں میری گرفت تو نہیں اللہ کی طرف سے؟ اگرچہ کبھی وہ پیداوار کا تھوڑا ہونا اس کے جرم کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی یہ بھی چیز آ سکتی ہے کہ واقعی اس نے کوئی گناہ کیا ہے. تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا. جس طرح من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، اس کے اندر بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ اعراض کیا اللہ کے ذکر سے تو معیشت تنگ ہوئی. اور یہاں حدیث شریف میں جو مسند امام احمد میں موجود ہے، حدیث نمبر 22,802، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ ایک بندہ لیحرم، اس کو محروم کر دیا جاتا ہے. کس سے؟ رزق سے. اس کو رزق سے محروم کیا جاتا ہے. کیوں؟ بذنب یصیبہ، اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے. یعنی ایک سبق تو تم نے یہ پڑھا کہ ضروری نہیں نیکی پر رزق مل جائے، یہ مومن کا امتحان ہے کہ آج رات تہجد بھی پڑھی ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، اس کا رزق بڑھ جائے، ضروری نہیں. اور دوسری طرف غلطی کی ہے تو گھٹ جائے، یہ ہو سکتا ہے. یہ ہے مومن کی آزمائش کہ نیکی کی کثرت پر، یعنی ہمارے جو جاٹ ہیں یا یہ اب بیٹھا ہے زید، یہ تو یہ کہ میں اس سال روزے پہ رکھنا ہونتے من اینج ہونا ہی ہے نا، کہ میں نے تو تراویح بھی پڑھی ہے، میں نے پھر روزے بھی رکھے ہیں. تو رزق کی آمد کے لحاظ سے ضروری نہیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. لیکن دوسری طرف
جس وقت کسی نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، تو اللہ اس کے رزق سے اسے محروم کر دے. یہ ہو سکتا ہے، اور یہ اس کے فائدے کے لیے بالآخر، کہ ویسے تو اس کو کسی نے بتانا ہی نہیں تھا. یعنی یہ زائد کی بات نہیں کر رہا مطلقاً، یعنی کوئی بندہ مومن جو ہے اس کے لحاظ سے. تو یہ یعنی ساری چیزیں اتار چڑھاؤ جو ہے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان العبد لا یحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، اللہ نے رزق بند کر دیا. ادھر جو کافر ہیں انہوں نے گناہ کیا، رب نے اور کھول دیا. فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم، وہاں پر فتحنا ہے، یہ ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی وہ کافر ہیں ان کا، چونکہ وہ کسی حساب کتاب میں نہیں کہ اس فضائل میں وہ جدھر مریں کھپیں جو ان کے ساتھ ہو. لیکن ادھر یہ پیارے لوگ ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں. اب یہاں پر رزق کے جو اسباب ہیں جن کی بنیاد پر اضافہ ہو رزق میں، ان میں سے سب سے پہلے جو قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہے وہ ہے استغفار، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا. کثرت استغفار سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر پھر اللہ کی حکمت موجود ہے، یعنی وہ اس کے لیے اضافہ بہتر سمجھتا ہے یا اس کو اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے. لیکن جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ استغفار کی کثرت کرے تو رب ذوالجلال اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. اس سلسلہ کے اندر سورہ نوح میں رب ذوالجلال کا جو فرمان ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فرمان، میں نے کہا استغفروا ربکم، لوگو اپنے رب سے بخشش چاہو، انہو کان غفارا، کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اس بخشش کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ اللہ تجھ پہ زیادہ پانی والی بارش برسا دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ اللہ تمہاری پھر مدد کرے گا. تم استغفار کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا. کس سے؟ مال سے اور بیٹوں سے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغ بنا دے گا، نہریں بنا دے گا. اب استغفار پر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مرتب ہو رہی ہیں. استغفار پر تو یعنی جو کثرت رزق ہے، فراوانی ہے، مال و دولت ہے، اولاد کے لحاظ سے جو سب، اس کے لیے قرآن مجید برہان رشید میں اس چیز کو یعنی استغفار کو بیس بنایا گیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ بہت زیادہ کرم کرتا ہے. یہ سبب آج کے ماحول میں، یعنی جب ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، مجھے پتہ چلے، مجھے کوئی نسخہ بتائے کہ رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، تو یہ قطعی طور پر بغیر کسی شک کے فائنل نسخہ ہے قرآن مجید برہان رشید میں. اور ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے جو کہ مسند امام احمد میں موجود ہے. مسند امام احمد کی جلد نمبر 1 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اکثر من الاستغفار،
کہ جس بندے نے کثرت سے استغفار کی، یہ ہمارے عرف میں یہ لفظ لوگ غلط پڑھتے ہیں، یا تو استغفار پڑھتے ہیں، یا اگر پہلا مقصور بھی پڑھ لیں تو تا پہ پھر بھی کسر نکال جاتے ہیں، استغفار۔ استغفار بھی غلط ہے اور استغفار بھی غلط ہے، اصل میں استغفار، استغفار طلب مغفرت۔ باقی جب وہ دعا کوئی پڑھیں گے استغفر اللہ تو پھر وہ اس طرح پڑھا جائے گا واحد متکلم کا صیغہ۔ بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اکثر من الاستغفار، جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی اس کا معنی سمجھتے ہوئے زبان پر یہ لفظ لاتا ہے۔ ایک ہے محض خیال میں ہونا، مقصد یہاں ہے تلفظ کرنا، یعنی زبان سے پڑھنا، زبان سے بولنا۔ اگرچہ اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، مگر شرعی طور پر جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے اس کا تلفظ کرنا، اور اس کا جامع طریقہ استغفر اللہ کہنا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کا ہر غم مٹا دیتا ہے۔ جعل اللہ لہ من کل ہم، ہر قسم کا غم، خواہ وہ رزق کا ہے، خواہ وہ اولاد کا ہے، خواہ وہ علم کے لحاظ سے ہے، وہ کوئی اور مصیبت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا۔ فراجا کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، اللہ اس کے لیے رستہ بنا دیتا ہے، اللہ اس کو بھنور سے نکال دیتا ہے۔ رب ذوالجلال جو ہے اس کو ان حالات سے بری کر دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی سے اللہ اس کے لیے ایگزٹ جگہ بنا دیتا ہے جہاں سے وہ نکل سکے، مخرج اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کس بیس پہ؟ استغفار پہ، کہ اس نے استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ کثرت سے پڑھا، استغفر اللہ اس نے اپنا ورد بنایا، استغفر اللہ اس نے اپنا وظیفہ بنایا، استغفر اللہ وہ کثرت سے پڑھتا رہا، تو اس کے لیے یہ فوائد ہیں کہ مشکلیں حل ہو جائیں گی، مصیبتوں سے نجات ملے گی، اور جب ہر طرف سے اس کے ارد گرد راہیں بند کر دی لوگوں نے تو اللہ اس کا رستہ بنا دے گا، اور پھر وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے رزق دے گا، اور کمال یہ ہے کہ وہاں سے جہاں سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یعنی ویسے عمومی طور پر ایک بندہ پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ میں یہ کام کروں مجھے یہاں سے اتنا رزق ملے، میں یہ کروں مجھے یہاں سے اتنا رزق ملے، تو اس وظیفے کا یہ کمال ہے کہ اسے وہاں سے مل جائے گا جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یعنی ایک جگہ کا بارے میں وہ سوچ رہا ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے 20 سال اس کو ہو گئے ہیں سوچتے ہوئے کہ مجھے اس جگہ سے رزق ملے گا، تو پھر بھی نہیں مل رہا، لیکن اس وظیفے سے 20 سال میں 1 منٹ بھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس جگہ سے ملے گا، تو اللہ وہاں سے اس کو دے دے گا۔ یہ تو اس کی کامل قدرتیں ہیں۔ تو یعنی اس آج کے جو افزائش رزق کے اسباب ہیں، اس کے لحاظ سے یہ سارے سامعین کو وظیفہ ہم سنت سے بتا رہے ہیں۔ اکڑو مکڑو کے جو وظیفے ہیں وہ چھوڑ دو، یہ قرآن و سنت کے جو وظائف ہیں ان کو جو ہے وہ پیش نظر رکھو کہ، اور پھر جہاں تک ایک پھر بھی اجازت کا تعلق ہوتا ہے تو میں اپنی طرف سے آپ سب کو اجازت بھی اس کی دے رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اور میرے ساتھ ابھی مل کے پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب اس پر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ جو یہ پڑھے گا اس کی مشکلیں آسان ہوں گی، اور ہر مشکل کے لیے آسانی ہے، اور پھر ہر تنگی جو ہے وہاں سے نکلنے کا رستہ ہے، اور وہاں سے رب ذوالجلال رزق دے گا جہاں سے رزق ملنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ سب کو اس وظیفے کے ذریعے، اس ورد کے ذریعے رزق کی فراوانی عطا فرمائے۔ دوسرا سبب رزق میں اضافے کا وہ ہے تقوی۔ تقوی یعنی گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تقوی کے بارے میں خود قرآن میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، مخرج نکلنے کی جگہ، کہ جب سب نے گھیر لیا تو اگر وہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے، وہ اللہ پہ مکمل یقین رکھے، اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنائے گا۔ آگے آیت میں ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں تھا رازق کا ماضی، یہاں مضارع ہے آیت میں وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالی اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ ہے تقوی کی بنیاد میں رزق کے اندر اضافہ۔ قرآن مجید برہان رشید میں یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان کے بعد متقی بن جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے کھول دیں برکتیں آسمانوں سے بھی زمینوں سے بھی۔ تو تقوی کے جہاں دیگر بہت سے فوائد ہیں، یہ اضافہ رزق بھی نص قرآنی سے اس کا ایک فائدہ ہے جو متعدد نصوص کے اندر جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ تیسرا سبب وہ ہے توکل۔ رزق میں اضافے کا نسخہ پہلا ہے استغفار، دوسرا ہے تقوی، اور تیسرا ہے توکل۔ توکل کی جان ہے یہ فرمان اللہ کا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کر لیتا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل کرے تو صحیح، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، یعنی یہ ہمارے لیے تھا کہ ہم نے تو کہنا تھا ہم سب کا توکل ہے تو لیکن مسائل پھر بھی ہیں، تو سرکار نے پھر طریقہ بتایا کہ یہ دیکھو اس طرح توکل کرنا ہے۔ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، صرف لفظوں میں نہیں، اگر تم تقوی کا حق ادا کرو، اللہ پر بھروسہ کرنے کا، توکل کا حق، تو پھر کیا ہوگا؟ لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تمہیں یوں رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ یعنی تم توکل پورا کرو۔ اب اس میں مقیس علیہ پرندہ ہے کہ پرندہ جو جیسے توکل کرتا ہے ایسے کرو۔ پرندہ کیسے؟ فرمایا کہ تغدو خماسا و تروح بطانا، صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو خالی پیٹ ہوتا ہے، اس کی پوٹ جو ہے وہ خالی ہے، لیکن شام کو بھر کے ہی آتا ہے، اور نکلتا جو ہے اس وقت یہ نہیں کہ وہ ڈیلی ویجز پر ہے لگا ہوا، یا اس کی کوئی منتھلی تنخواہ ہے، سیلری ہے اس کی، یا اس کا کوئی بینک بیلنس ہے، یا اس کا کوئی کاروبار حیات ہے، یا اس نے کہا کہیں جا کے
دکان کے غلے پہ بیٹھنا ہے، اس کا آسرا صرف اللہ کی ذات ہے، اور اسے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دے گا، اور باقی سورسز ہیں ہی نہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم بھی اس کی طرح توکل کر کے دیکھ لو، یعنی باقی چیزوں کو ذہن سے نکال کر صرف اللہ پر توکل کرتے ہوئے، تو پھر فرمایا کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ تمہاری بھوک نہیں رہنے دے گا، تمہیں ضرور دے گا، توکل کر کے تم دیکھو۔ اور ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، منن کاتا الی اللہ، منن کاتا، یہ طبرانی معجم اوسط میں ہے، منن کاتا الی اللہ، جو سارے سہارے چھوڑ کے اللہ کی طرف ہو گیا، منن قاطع الی اللہ، جو منقطع ہو کر ہر کسی سے، امریکہ سے، ورلڈ بینک سے، چودھریوں نوابوں وڈیروں سے، ہر کسی سے منقطع ہو کر، منن قاطع الی اللہ کفاہ اللہ کل مؤنۃ ورزقہ من حیث لا یحتسب، فرمایا جو اللہ کے در پہ بیٹھ گیا، اللہ والا ہو گیا، پورا بھروسہ فکس اس نے کر لیا، تو فرمایا کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کے سارے خرچے اللہ پورے کرے گا۔ اور یہاں بھی وہ لفظ ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یعنی اس کو کبھی سوچنے کی بھی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی ماضی میں کہ 2 منٹ 4 منٹ کبھی زندگی میں یہ وقت نکالا ہو، اتنی بھی کوفت اس نے اس مسئلے میں نہیں اٹھائی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے دے گا کہ جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی یہ لفظ بھی ہیں وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا، اور جو لوگوں کے آسرے پہ ہو گیا، جس نے لوگوں کو امیدگاہ بنایا ہوا ہے کہ فلاں مجھے دے گا، فلاں مجھے دے گا، فلاں مجھے دے گا، سرکار فرماتے ہیں وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، اللہ پھر انہیں لوگوں کے سپرد کر دیتا کہ اب انہیں سے لو۔ تو اس بنیاد پر یہ جو تیسرا طریقہ ہے رزق میں اضافے کا، جو ہر کسی کو آج درکار ہے، تو وہ طریقہ ہے توکل۔ اور توکل کی بنیاد پر یہ ہمارے پاس اور کوئی راتوں رات کروڑ پتی بننے والی سکیم نہیں، مگر کروڑوں سکیمیں کروڑ پتی بنانے والی جو ہیں وہ ہیچ ہیں ان فرامین کے سامنے جو قرآن و سنت میں ہمارے لیے ہمارے اللہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے۔ چوتھے نمبر پر رزق میں اضافے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو پاس ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اور اگائے گا اور زیادہ اگے گا۔ یہ اس کی علیحدہ ہدایات ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یوں سارا دے دو کہ پھر بھیک مانگنی پڑ جائے، لیکن اس کے طریقے کے مطابق جہاں عشر دینا ہے، جہاں زکوٰۃ دینی ہے، جہاں صدقہ خیرات کرنا ہے وہ کرو، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالی رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ اس کے بھی بہت سے دلائل ہیں، اور انہی دلائل میں سے سورہ سبا میں ہے آیت نمبر 39، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آگے وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اس کے رستے میں جو تم خرچ کرو گے اس خرچ کی ہوئی چیز کی جگہ وہ اپنے فضل سے اور چیز لا دے گا۔ فہو یخلفہ، یعنی تمہاری طرف سے تو تم نے اٹھا کے فقیر کو دے دیا، لیکن اللہ وہ جگہ خالی نہیں ہونے دے گا۔ جہاں سے تم نے مسکین کو دیا، یتیم کو دیا، فقیر کو دیا، کسی دینی کام میں دیا، بظاہر وہ پیسے گھٹ گئے،
وہ جگہ خالی ہوئی، لیکن اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے جس میں کبھی شک نہیں کیا جا سکتا، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ اس جگہ کو بھر دے گا، اس جگہ اور چیز اس کا خلیفہ بنانا، جتنے پیسے تم نے دیے اس کی جگہ اور پیسوں کو بطور خلیفہ لے آنا۔ خلیفہ وہ ہوتا جو کسی کی جگہ پہ آئے، جانشین بنے، یعنی ہو سکتا ہے تم نے اٹھا کے 100 دیا، اللہ اس جگہ 1,00,000 لے آئے، اللہ اس جگہ 10,00,000 لے آئے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن نے رزق میں اضافے کا یہ بھی طریقہ بتا دیا کہ اگر نہیں بڑھ رہا تمہارا تو خرچ کر کے دیکھو، شریعت اور دین کے روشنی میں حق والوں کے لیے، جو مستحقین ہیں ان کے لیے خرچ کرو۔ تو تم نے تو محدود سا کرنا ہے، اور جو ذات اس جگہ پہ لانے والی ہے اس کا فضل بڑا وسیع ہے۔ تو ایک ایسا طریقہ کہ تم تو چند سکے دے رہے ہو اور ادھر سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا خزانہ کھل جائے، یا جو بھی صورتحال ہو، اس سے تو کہیں زیادہ ہوگا۔ تو اس بنیاد پر یہ چوتھا طریقہ ہے رزق میں اضافے کا، کہ جب محدود، مناسب اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو پھر وہاں کمی نہیں رہتی، اللہ اس جگہ پہ اور لاتا ہے رزق، اس جگہ کو بھرتا ہے، اور خالق کائنات پھر اپنی شان کے مطابق بھرتا ہے۔ تو اس طرح وہاں پھر رزق کے اندر مزید جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ کتنے اسباب ہو گئے ہیں؟ 5ویں نمبر پر صلہ رحمی، یہ بھی رزق کے دروازوں کی بہت بڑی چابی ہے، یعنی جس کے رزق کے دروازے جام ہو گئے ہوں، کھلتے ہی نہ ہوں، تو صلہ رحمی کر کے دیکھے۔ صلہ رحمی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، پھر جو باپ کی وجہ سے رشتہ داریاں ہیں یا ماں کی وجہ سے جو رشتہ داریاں ہیں، اور بالخصوص اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، یعنی وہ اپنا جو رشتہ ہے اس کو عملاً برقرار رکھے اور ناچاکی نہ آنے دے، اور کوشش کر کے یہ آپس میں وصل رکھے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں یہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جسے یہ پسند ہے کہ اس کا جو رزق ہے اسے کھول دیا جائے۔ اب سب کو یہ پسند ہوگا، بس اس وقت جتنی امت ہے سب یہی چاہتے ہیں کہ ان کا رزق جو ہے وہ کھول دیا جائے، جتنا کھلا ہے مزید کھول دیا جائے۔ یہ شرط ہے، جسے یہ پسند ہے کہ اس کا رزق کھول دیا جائے، اور ساتھ جسے یہ پسند ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے۔ وَإِن يُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کی عمر لمبی کر دی جائے، جسے یہ پسند ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ بس چھوٹا سا کام کرے کہ صلہ رحمی کرتا رہے۔ صلہ رحمی یعنی یہ جو ہم اصول بتا رہے ہیں، ان میں یہ دیکھو کہ آج سے صدیوں پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے مسائل تھے کہ میری امت کی معیشت کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے۔ جہاں نفل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں دیں، تو وہاں معیشت کا مسئلہ بھی سامنے رکھا، اور معیشت کے مسئلے کا حل پیش کیا، اور حل پیش کیا مفت میں پیش کیا، اور یہ کہ حل کے وقت بھی کوئی پیسہ نہیں لگتا، یعنی دروازہ کھولنا ہے رزق کا اور چابی فری دے دی، اور پھر آگے وہ چابی کو حرکت دینے میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی ٹنوں وزن اٹھانا ہے تو پھر چابی نے جنبش کرنی ہے۔ یہ رحمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمہ جہت رحمت ہے،
اور یہ اسلام کی عظمت ہے، اور یہ اس امت کے لیے برکت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق ہر مسئلہ، اب ویسے تو یہ ہے کہ یہ ایک دنیا داری ہے، لیکن سرکار نے دنیا داری کا جو سٹیرنگ ہے وہ دین کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور اب یہ پرہیزگاری ہے۔ اس کے لحاظ سے اب ایک معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے ان کو یہ ہے کہ اس میں اب کتنا حسن ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے، بیٹا اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، بیٹا اپنے چچے کی ادب کر رہا ہے، اپنے ماموں کا ادب کر رہا ہے، پھوپھی کا ادب کر رہا ہے، خالہ کا ادب کر رہا ہے۔ یہ کر کیوں رہا ہے؟ یعنی اس کو بتایا گیا کہ اور بھی بہت کچھ ہے، اس سے تیرا رزق بھی بڑھ جائے گا۔ یعنی تو جو ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ تنگی ہے، تو اس تنگی کی فراخی کے لیے یہ ہے کہ طریقہ، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ انسانی بدن میں کہیں درد ہے تو مالش کہاں سے کرنی ہے کہ وہ درد ٹھیک ہو جائے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طبیب انسانیت ہیں، اور اس میں یعنی یہ بندے کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور ٹھیک کہاں سے ہو رہا ہے کہ ٹھیک جو ہے اپنے گھر کے اندر ہی یہ سارا بندوبست موجود ہے۔ اس واسطے دنیا کا کوئی فلسفر، کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جس کی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے کروڑویں حصے تک بھی پہنچتی ہوں کہیں جا کے۔ یعنی سرکار اس قدر جامع فرما گئے ہیں، اور اتنا وسیع طریقے سے ہر بیماری کو نوٹ کر کے ہر مشکل حل کرنے کے لیے اپنے غلاموں کو ہمہ جہت نوازنے کے لیے کون ہے کس کا آقا جس نے اپنے غلاموں کے لیے اتنا سوچا ہو جتنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ یعنی آج بھی جو اس طرح کی بے وفائیاں کرنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع شریعت دی، اور پھر یہ جو لبرل ٹولہ ہے اور یہ سوشلزم اور کمیونزم والے یہ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کتنا کر گئے ہیں، اور کس حد تک امت کے مسائل کو آپ نے اس وقت محسوس کیا، اور پھر ہر مسئلے کا آپ نے خود جواب بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو کتنے طریقے ہو گئے رزق میں اضافے کے؟ 5۔ تو میرا خیال ہے یہ کافی طریقے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کوئی پکا کر لے تو انفرادی طور پر جب معیشت کے مسائل حل ہوں گے تو ملکی طور پر بطریق اولا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال چھٹا طریقہ جو ہے اس پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ پے در پے حج و عمرہ کرتے رہنا۔ پے در پے حج و عمرہ، یعنی حج و عمرہ کا یہ فائدہ کہ گناہ جھڑتے ہیں، وہ تو ہے ہی یقیناً جھڑتے ہیں، لیکن حج و عمرہ کا یہ بھی فائدہ کہ اس سے بندے کی معیشت صحیح ہوتی ہے، بندے کا رزق بڑھتا ہے، بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ المتابعہ بین الحج والعمرہ، یعنی پے در پے حج کیا پھر عمرہ کیا پھر عمرہ کیا یا حج کیا، یہ جو ہے آنا جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے گھر میں، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے حصی طور پر بھی مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایک تو سوچ ہے نا کہ وہاں جانے سے ملتا کیا ہے، اور شریعت کہتی ہے اور جو کچھ ملتا ہے وہ تو اپنی جگہ پیسے بھی مل جاتے ہیں، یعنی در رسول علیہ السلام پر جائیں تو معیشت کا مسئلہ، خانہ کعبہ جائیں تو معیشت کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ کا پروسیس جاری رکھو، یکے بعد دیگرے یہ کرتے ہی رہو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فرمایا یہ دونوں، انہما دونوں، ینفیان، بندے سے دو چیزوں کی نفی کر دیتے ہیں۔
بندے کے ساتھ دو چیزیں یہ نہیں رہنے دیتے، حج اور عمرہ دونوں، حاجی اور معتمر کے ساتھ دو چیزیں نہیں رہنے دیتے. کون سی؟ الفقر والذنوب. نہ بھوک رہنے دیتے ہیں، نہ گناہ رہنے دیتے ہیں. بھوک اور گناہ، ناداری اور گناہ. یعنی یہ جو لنڈے کے دنیا دار ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام میں جو معیشت کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اسلام میں دنیا داری کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یعنی اسلام تو عبادت میں بھی ساتھ اس پہلو کو اجاگر کر رہا ہے کہ جہاں گناہ جھاڑنے کی بات ہو رہی ہے وہاں فقر اور ناداری کو دور کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. اور یہ باقاعدہ سبب بتایا جا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام تم کرتے رہو. اس میں اب الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے. ویسے تو مہنگائی میں عمرے حج پہ جائیں تو پیسے لگتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ پیسے ملتے ہیں، کہ اس سے تمہارا جو فقر ہے کہ جو ہے وہ یہ صورتحال کے گناہ بھی جھڑتے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ فقر ناداری بھی جو ہے وہ دور ہوتی ہے. تو اصل فلسفہ رزق کا جو تمہید میں ہم نے رکھا اس کو سمجھتے ہوئے یہ 6 اصول ہیں. اور یہ 6 نہیں کہ 6 پر ہی ختم، اگر مزید شریعت کا مطالعہ کریں تو پتہ نہیں کتنے اصول اور بھی ہمیں سامنے نظر آئیں. لیکن ہمیں آج کے معاشرے کے اندر دین کی احیاء کے لیے کہ لوگ ہاتھ پاؤں مارتے پھر رہے ہیں اور گندگیوں میں، تو انہیں یہ بتاؤ کہ اسلام میں سب کچھ ہے. اسلام میں کوئی تھوڑ نہیں ہے، اسلام میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی کمی ہے، اس میں سب کچھ جو ہے اسلام کے اندر موجود ہے. صرف یہ ہے کہ ہم اسلام سے مخلص تو ہو جائیں، اسلام کو پڑھیں، اسلام کے یہ سارے جو امور ہیں ان کو پیش نظر رکھیں. تو اس میں کمی نہیں، اور اگر کمی ہو تو اسلام پھر جو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں شروع میں وہ کمی پھر ہوتی نہیں، کمی ہو ہی نہیں سکتی پھر، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کی حکمتیں اور جو رزق کے تقسیم کے معاملات ہیں، یقیناً بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ جو 6 طریقے ہم نے بیان کیے رزق میں فراخی کے، اللہ ہمیں ان کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو رب ذوالجلال رزق میں اضافہ کرے ان کے، اور اپنی طرف سے خوشحالیاں عطا فرمائے. اور رزق کا جو فلسفہ قرآن و سنت سے ہم نے ابھی سمجھایا ہے، ہمیں اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.